فارن آفس نے وہ میٹنگز پرائم منسٹر صاحب کی اجازت سے طے کر لی ہیں. یہ بھی سوال مجھ سے پوچھا گیا اور میں اس کا جواب کمبائن دے دیتا ہوں کہ جی انڈیا کیا بائی لیٹرل ہوگا. تو انڈین فارن منسٹر جو ہیں ان کی طرف سے کوئی بائی لیٹرل کی ریکویسٹ نہیں ہے. ہم نے بھی کوئی بائی لیٹرل کی ان کو دعوت نہیں دی. وہ ایس سی او کے فریم ورک کے اندر جو ان سے بات ہوگی وہ ایس سی او کے فریم ورک میں ملٹی لیٹرل فورم کے اوپر شنگھائی کارپوریشن کے یعنی ہیڈز آف گورنمنٹ کی میٹنگ میں اس حوالے سے ہوگی. تو جب یہ تمام کارروائی 16 تاریخ کو جب مکمل ہو جائے گی تو پھر دوبارہ ایس سی او کے اسٹینڈرڈ فارمیٹ کے مطابق ہوسٹ کنٹری کی طرف سے میں اور ایس سی او کے سیکرٹری جنرل پریس کو ڈی بریف کریں گے اور انشاءاللہ وہ اپنی سٹیٹمنٹ دیں گے. میں اپنی پاکستان کی طرف سے میزبان ملک ہونے کے ناطے دوں گا. تو انشاءاللہ آپ کو ہم ساتھ ساتھ جاری اپڈیٹ رکھیں گے اور مجھ سے بھی زیادہ سپیڈ پہ عطا طارق صاحب آپ کو ایڈوانس انفارمیشن ہر چیز کی دیتے رہیں گے. بہت شکریہ. سر یہ بتائیں ابھی آپ نے سر آپ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور عطا طارق صاحب واک کا اہتمام کیا ہے. تیاریوں کا جو آپ نے دیکھی ہیں جو ماڈلز آپ نے دیکھے ہیں وزیر داخلہ اور چیف کمشنر اسلام آباد کی جو محنتیں ہیں آپ کتنے % کو مارکس دیتے ہیں؟ اور دوسرا سب سے اہم سوال کہ ایک سیاسی جماعت کی طرف سے مسلسل وہی جو احتجاج دھرنے اگر ان کی کوئی کوشش ہوئی تو اس حوالے سے کیا حکمت عملی اور آپ کا اس پہ کیا کمنٹ ہوگا؟ دیکھیں میں پوری ٹیم کو جناب عطا طارق صاحب ان کی ٹیم کو میں چیف کمشنر صاحب چیئرمین سی ڈی اے ان کی ٹیم کو میں انفیئر ہوں گا وزارت خارجہ کی پوری ٹیم کو انٹیریئر منسٹری کی پوری ٹیم کو تمام اسٹیک ہولڈرز جو ذمہ داری ہے وہ کئی ہفتوں سے واک تو آپ کے ساتھ آج کی ہے خاموشی سے اکیلے کئی چکر لگاتے ہیں رات کو اٹھ کے. تو اس لیے آپ نے بھی دیکھا الحمدللہ ان سب دوستوں کی کاوشوں سے آپ نے کہا مارکس میرے نزدیک تو 100% مارکس ہونے چاہیے سب کو انشاءاللہ. باقی آپ کا جو دوسرا سوال ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی جو سیاست کی اچھی ریفلیکشن نہیں ہے کہ ایک پارٹی وہی کام کر رہی ہے جو 2014 میں انہوں نے کیا تھا. اسی چوک میں انہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا. چین کے وزیر اعظم 1 سال کے اس میں تاخیر ہوئی ان کے آنے میں اور پھر ہم نے دیکھا کہ 9 مئی کو جو کچھ اس ملک میں ہوا اور ریسنٹ جو ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کی. ہمارا خیال تھا کہ چلیں یہ غزہ کے لیے ہے فلسطین کے شہیدوں کے لیے 43,000 قریباً 90,000 وہاں زخمی ہیں. یہ بیروت میں جو کچھ شروع ہو چکے ہیں لبنان میں اس کے لیے ہے. تو ہمارا خیال تھا کہ اس میں تو وہ ضرور اب آ جائیں گے لیکن آپ نے دیکھا اس میں بھی انہوں نے شرکت نہیں کی. یہ شرکت نہ کرنا تو بہت ہی مجھے عجیب لگا. دیکھیں ہم سب کے لیے پاکستان سب سے ٹاپ پرائرٹی ہونا چاہیے. پاکستان فرسٹ جسے کہتے ہیں. اور ملکی مفاد میں اگر کسی نے کوئی سیاسی کو کام کرنا ہے کوئی احتجاج کرنا ہے کوئی دھرنا دینا ہے تو بہت ٹائم ہے. یہ 2 دن کا ایونٹ ہے اور چائنا کا ملا کے 3 دن کا. ملک کی کیا میسیج آپ دیں گے کہ ایک جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ اس کو نہ صرف پارٹیسپیٹ کرتی نظر نہیں آ رہی ایسے ایونٹس میں بلکہ اس کے خلاف اس کو ناکام بنانے میں کوشش کر رہی ہے. تو میری یہی آپ کے ذریعے ان کو یہ ہوگی اپیل کہ ان کو چاہیے کہ 15 کی کال کو کینسل کریں ملکی مفاد میں. اور یہ 15 کی کال کینسل ہونی چاہیے یہ ان کے بھی اپنے مفاد میں. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو ہمیشہ ریکنسلیشن میں بلیو کرتے تھے. آپ نے تو 126 دن کا دھرنا بھی اٹھایا تھا. میں نے کہا کہ میں بالکل اس میں بلیو کرتا ہوں ریکنسلیشن میں. لیکن 9 مئی کے جو ایکشن تھے جو کہ آپ نے تمام ریڈ لائنز کو کراس کر دیا اپنی اسٹیٹ کے اوپر حملہ کر دیا اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے اوپر حملہ کر دیا اسٹیٹ انسٹالیشن کے اوپر حملہ. میں کہا میرے جیسا بندہ بھی اب یعنی مجبور ہو گیا کہ میں بھی نہیں کر سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس نیور ٹو لیٹ. ان کو اپنی اس غلطی کو ابھی کریکٹ کر لینا چاہیے اور یہ 15 کی جو انہوں نے کال دی اس کو فوری کینسل کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ لاسٹ ایئر جب ہندوستان میں گوا میں ہوا تھا ایس سی او جو ہم گئے تھے وہاں پر تو ایک ایسا ماحول تھا جس میں بھارت کی طرف سے پاکستان کے جو فارن منسٹر ہیں ان کے ساتھ ہاتھ شیک ہینڈ نہیں کیا گیا تھا. رات کو شیک ہینڈ کیا گیا تھا لیکن پبلکلی کسی کے ساتھ بھی نہیں کیا گیا تھا. تو ایک امپریشن ایسا لگا کہ جس طرح جو سینٹر آف دی اسٹیج ہے آپ کو پتہ ہے انڈیا اور پاکستان جہاں پر بھی ہوں وہ سینٹر آف دی اسٹیج ہے. تو ہاسپٹیلٹی کے حوالے سے آپ ہندوستان کے جو فارن منسٹر آ رہے ہیں ان سے ملنے جا رہے ہیں. پہلے بھی وہ آئے تھے اور 2015 کی وہ جو ایک ہسٹورک میٹنگ تھی جو پرائم منسٹر نریندر مودی آئے تھے نواز شریف صاحب کے گھر پہ تو اس کے بعد کوئی امید لگتی ہے کیونکہ ظاہر نون لیگ کی ہی یہاں پر حکومت ہے جن کے ساتھ نریندر مودی آگے بڑھنا چاہتے تھے
تو کوئی پازیٹیو ٹریجیکٹری لگ رہی ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ میزبان ہونے کے ناطے ہماری مذہبی ٹریننگ بھی یہی ہے، ہمارے جو فاؤنڈرز تھے ان کی بھی ٹریننگ یہی ہے، اور ہماری پولیٹیکل پارٹی اور اس کی لیڈرشپ نے ڈیمونسٹریٹ کیا جس کا آپ نے ذکر کیا، تو ہمیں میزبان ہونے کے ناطے ہر ایک کو عزت دینی چاہیے، احترام سے ان کو کرنا چاہیے، اور ان کو ویلکم کریں گے چاہے کسی بھی ملک سے ہو۔ جو ممبر ایس سی او ممبر ہے وہ اس کیپیسٹی میں آ رہے ہیں، میں نے ابھی کلیئر کیا کہ کوئی بائی لیٹرل میٹنگ نہیں ہے، تو اس لیے ایس سی او کے فریم ورک میں ہم پوری ان کو پروٹوکول اور عزت دیں ڈاکٹر گے۔ صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اس کا تھیم ہے وہ بڑا بنیادی ہے، سوشو کلچرل اکنامک اینڈ ہیومینیٹیرین ایشوز، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کو ڈسکشن میں لائے بغیر یہ کانفرنس جو ہے وہ سکسیزفل ہو سکتی ہے، اور کیا پیس ممکن ہو سکتا ہے؟ اور افغانستان دیکھیے میں آبزرور ہے، دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں، کیا وہ انوائٹ نہیں کیا گیا؟ ایک سیکنڈ ہے دیکھیے، جو آپ نے جتنی چیزیں گنوائی ہیں، سوشو اکنامک کلچر، ہیومن رائٹس وغیرہ، یہ سارے اس کے مینڈیٹ میں ہیں ایس سی او کے، سو کوئی نئی چیز نہیں ہونے جا رہی۔ یہ فورم جب بھی ملتا ہے ان تمام ایشوز پہ بات کرتا ہے، اور جو بات ہوگی اس کا خلاصہ میں نے عرض کر دیا، کمیونیکے کی شکل میں پریپیئر ہوگا، اور میں اور سیکرٹری جنرل ایس سی او ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔